بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ داستان رنگ و بو کے معزز سامعین کی خدمت میں ایک نیا ناول پیش کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے داستان مجاہد۔ اس کے مصنف نسیم حجازی ہیں۔ آج اس ناول کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ صابرہ۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا۔ چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا۔ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ بنی آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلابات آئے۔ تہذیب و تمدن نے کئی چولے بدلے۔ ہزاروں قومیں کار مزلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولہ بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں، لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھیں، طاؤس و رباب کے تانوں میں مدہوش ہو کر سو گئیں۔ کوئی اس نیلگوں آسمان سے تو پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانوں کی داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینان عرب کی ترقی اور تنزلی کی طویل داستان، جو ربا مسکوں کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے آج بھی یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی بھی حصہ دلچسپی سے خالی نہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مغرب اور مشرق کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمند اقبال کے قدم چوم رہے تھے۔ ان کی خار اشگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ دوسری طرف 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں نے ہاتھوں میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہ میری تلوار ہے۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی ایک تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں۔ تم رو پڑو گے، بڑے لڑکے نے کہا۔ نہیں، تم رو پڑو گے، چھوٹے لڑکے نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ، بڑے لڑکے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا تھا۔ اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی۔ عبداللہ نے قدرے غصے میں آ کر وار کیا۔ اب نعیم کی کلائی پر چوٹ آ گئی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو اب رونا مت۔ میں نہیں، تم رو پڑو گے، نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، اور زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لے لیا۔ تلواروں سے؟ تلواریں تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا، یہ لکڑی کی ہے، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے، لے دو نا، میں جہاد پر جاؤں گا۔ کمسن بچے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھیں، اے رب کعبہ میرا لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے رگ و ریشہ میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے فرط امساط سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمنوں کی صفوں کو چیرتے رونتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمنوں کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ اٹھ کر گرتے ہیں اور بلاخر زخموں کی تاب نہ لا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کے جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔
انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسطوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر واقعہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی طلسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہم دوسروں کے احساسات اور جذبات کا اندازہ اپنے احساسات اور جذبات سے کرتے ہیں، اس لیے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک معمہ بن جاتی ہیں۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولا کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون سے کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزوئیں ان کو کس قدر بھیانک نظر آتی ہوں گی۔ اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے متعلق شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے۔ رباب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت ناک معلوم ہوں گی۔ اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے اندازے پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہے۔ صابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے ناہموار ترین راستوں سے گزر چکے تھے۔ اس کے رگ و ریشہ میں عرب کے ان شاہ سواروں کا خون تھا جو کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ میں شہید ہوا۔ وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی تو اس کی ماں کا سکھایا ہوا پہلا فقرہ ابا غازی اور چند دنوں کے بعد سبق ابا شہید تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی تھی جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔ وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کے افسانے سنا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن کے ساتھ ہو گئی۔ نوجوان شوہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور وفاشار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کی بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے ابھارتی رہی۔ عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ کی عمر 3 سال اور نعیم کی عمر 3 مہینے سے کچھ کم تھی۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے لگایا اور نعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پر قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے، لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کر صابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے طوفان سا امڈ آیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکنے والے آنسوؤں کو بہہ جانے کی اجازت نہ دی۔ عبد الرحمن نے کہا، صابرہ مجھ سے وعدہ کرو، اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں گے۔ اب تسلی رکھیں، صابرہ نے جواب دیا، میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا۔ صابرہ نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، اسے ثابت قدم رکھنا۔ جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بے شک صابرہ اور عبد الرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا، اور رخصت کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے تھے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے، تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روند ڈالنے کی قوت عطا کی تھی؟ ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے۔ عبد الرحمن کو رخصت ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس بستی کے 4 اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے تھے۔ ایک دن عبد الرحمن کا ایک ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے عبد الرحمن کے متعلق پوچھا، نوارد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ صابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ صابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھی۔ نوارد آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، وہ نہیں آئے؟ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ شہید؟ ضبط کے باوجود صابرہ کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہہ نکلے۔ نوارد نے کہا، اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا۔ صابرہ نے اپنے شوہر کا آخری خط کھول کر پڑھا، صابرہ میری آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کی آخری سانس پورے کر رہا ہوں میرے کانوں میں ایک عجیب سا راگ گونج رہا ہے۔ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر اس راگ کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑپڑا رہی ہے۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں۔ میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ میری موت پر آنسو نہ بہانا، میں اپنے مقصد کو پا چکا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے۔
جہاں کی صبح و شام سے اور بہار خزاں سے آشنا نہیں۔ یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے، مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جست میں پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کو اس مقام پر پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ لکھتا، مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ میں آقائے نامدار کے پاؤں چومنے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔ بچوں کو اس کی قدر و قیمت بتانا، جس طرح میرے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھیں، میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا۔ مامتا کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا۔ انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیچ ہے۔ تمہارا شوہر۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔